السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے۔ کچھ وقفہ انتظار کر لیتے ہیں تاکہ مزید جو دوست ہیں، جو بھائی ہیں، وہ آ جائیں، اور پھر اس کے بعد ہمارا جو سلسلہ ہے آج کا، اس کو ہم شروع کریں۔ مجھے کائنڈلی بتائیے گا بس کہ کیا میری آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے۔ میں بالکل خیریت سے ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی 21 لوگ اس وقت گروپ میں لائیو ہو چکے ہیں۔ وعلیکم السلام قسیم عثمان۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ تھوڑا سا مزید انتظار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم آج کا جو سلسلہ ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ کل کا جو سیشن تھا وہ زیادہ اس نے مشکل نہیں کی ہوگی آپ کے ساتھ، اور آپ اس کو سمجھ پائے ہوں گے اور کچھ حد تک چیزوں کو کر پائے ہوں گے۔ ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اپنے 100% جس طرح سے کہا گیا ہے اس کو اسی ٹائم کر لیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی چیزیں، کیونکہ انسان ہیں تو بعض اوقات چیزیں رہ جاتی ہیں، کچھ مسائل سمجھ نہیں آتے چھوٹے موٹے، میری کوشش ہے کہ میں آپ کو ہیلپ کروں سب سے پہلے، کیونکہ جب تک آپ کی مشین ریڈی نہیں ہوگی، جب تک آپ کا پی سی ریڈی نہیں ہوگا تو آگے اس کے اوپر کام کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ یہ ہمارا جو کمپیوٹر ہے یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح کہ ایک سلائی کی مشین ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس میں جو اس کا تیل پانی ہے، اس کا جو بھی سسٹم ہے، اس کی جو دھاگا ڈالنے کا اور اس میں ساری سیٹنگ ہے، وہ جب تک ترتیب سے نہیں ہوگی تو آپ کی جو آپ سلائی کرتے ہیں کپڑے کے اوپر وہ صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ہمارا کمپیوٹر کے جو یہ ٹولز ہیں، جب تک یہ سارے بالکل مناسب طریقے سے ریڈی نہیں ہوں گے۔ جی وعلیکم السلام۔ تو آپ اس کے اوپر صحیح طرح سے کام نہیں کریں گے تو جس طرح کپڑے کی جو وہ ایک سلائی ہوتی ہے بیکار سی آتی ہے، اسی طرح سے ہمارا جو کوڈ ہے، جو ڈیزائننگ ہے، وہ بھی جو ہے نا بیکار آئے گی۔ تو ہم نے اس لیے سب سے پہلے عمومی طور پہ کسی کورس میں یہ چیز سکھائی نہیں جاتی کہ آپ نے اپنے پی سی کو پہلے ریڈی کرنا ہے، اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے، ٹولز انسٹال کرنا ہے۔ لیکن کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کورس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھیں اور چیزوں کو بالکل صحیح طریقے سے کریں۔ سر 32 بٹ زیم، جی میں نے کل بتایا تھا، گوگل پہ سرچ کیجئے اور اس کا آپ کو جو ہے نا سلوشن مل جائے گا۔ جی تھینک یو زیم، پین سب کچھ ریڈی ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تو 5 پیس ہو گئے، تو اب ہم جو ہے نا اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اگین میری جو گزارش ہے، جس طرح کا کورس کی آؤٹ لائن ہے اگر ہم اس کے ساتھ چلیں تو بڑا بہتر ہو جائے گا۔ مجھے ابھی بھی اگر آپ کو میں اپنی اسکرین شیئر کر کے دکھاؤں تو واٹس ایپ پہ، سلیک پہ پرسنل میسیجز آ رہے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ میں کل بھی اسی چیز کو روتا رہا ہوں کہ بھائی خیال کریں، لیکن سمجھانا بڑا مشکل ہو گیا۔ بہرحال اب زیادہ وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگوں کے لیے یقیناً بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عقل مند ہیں اور چیزوں کو صحیح طریقے سے لے کے چل رہے ہیں۔ اچھا، آج سے میں کوئی بھی الرٹ، کوئی نوٹیفیکیشن یا کچھ بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں نہیں سمجھاؤں گا اب، کیونکہ ہمارا جو کورس ہے وہ ابتدا ہونے والا ہے۔ تو شروع کے 1-2 دن میری کوشش تھی اور میری عادت بھی ہے، میں سمجھاتا ہوں، لیکن اب آئندہ سے میں نے کسی کو مطلب رپلائی نہیں کرنا۔ مجھے آپ بے شک واٹس ایپ میسج کرتے رہیں، یو پی ایس آپ کا نہیں چل رہا، آپ کے لیپ ٹاپ میں وائی فائی آن نہیں ہو رہا، جو بھی آپ کے ایشوز وغیرہ ہیں اس طرح کے جو کورس سے ریلیٹڈ نہیں ہے،
جو آپ نے خود سے پیدا کیے ہوئے ہیں اور جو اپنے ٹائم میں آپ کر بھی سکتے ہیں، اس کو آپ حل نہیں کر رہے، اس میں معذرت کے ساتھ میں کسی کو رپلائی نہیں کروں گا، اور میں صرف جو ہمارا کورس ہے اسی سے ریلیٹڈ مجھے بتائیے گا کہ اب میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ ایکچولی میوٹ نہیں ہے، لیکن کچھ پرابلم ہے جس کی وجہ سے ساؤنڈ چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ایشو ہے۔ جی وہ میں نے تو ان میوٹ کر دیا ہے، میوٹ کر میں کر کے اس کو دوبارہ وہ چیک کر رہا تھا۔ جی بتائیے گا کائنڈلی، اب میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ اچھا چلیں، زبردست ہو گیا۔ اچھا تو اب میری اسکرین بھی امید ہے آپ لوگوں کو شو ہو رہی ہوگی۔ جی بتائیے گا اگر اسکرین بھی شو ہو رہی ہے تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں۔ ایک پرابلم ہے، جب اسکرین شیئر کرتا ہوں تو آواز چلی جاتی ہے، بس مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں اسکرین شیئر کے ساتھ آواز آ رہی ہے؟ ملک محمد حسین، ابھی ہم نے کوئی پروسیس شروع نہیں کیا ہے، تو ریسٹارٹ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا چلیں جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ اچھا آج جو ہماری آؤٹ لائن ہے، سب سے پہلے ہمارا انٹروڈکشن ہوا ہے، اس کے بعد ہم نے کل سارے یہ ٹولز تھے یہ ہم نے سیٹ کیے تھے۔ آج جو ہمارا کام ہے وہ تھوڑا سا مزید گپ شپ کا ہے، آج بھی ہم کوڈنگ نہیں کرنے والے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہمارا جو کام ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو بیسک کمپیوٹر اینڈ ٹولز، ٹھیک ہے؟ اس کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے کمپیوٹر کو، انٹرنیٹ کو اور مزید کچھ اور چیزوں کو سمجھنا ہے، جس سے ایک تو ہماری پرفارمنس ہے وہ بہتر ہوگی، اور دوسرا اس کے ساتھ ہمیں پتہ چلے گا کہ ٹولز کو استعمال کرنے کا جو صحیح طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ آپ کی جو سلائی مشین ہے، یہ ہمارا کمپیوٹر بھی ایگزیکٹلی ویسے ہی ریئیکٹ کرتا ہے۔ اگر آپ کی جو مشین ہے اس میں ہی ایشوز ہوں گے، اس میں چیزیں سیٹ نہیں ہوں گی، تو آپ صحیح سے سلائی نہیں کر پائیں گے۔ اس کے ساتھ جو اس کا نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو طریقہ کار ہے ایک چیز کو استعمال کرنا، ٹھیک ہے نا، وہ ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہے۔ باقی ٹولز تو ہم سیکھیں گے، لیکن آلریڈی جو کمپیوٹر آپ استعمال کر رہے ہو اس کا کیا طریقہ کار ہے، کس طرح سے آپ کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہو، براؤزر کو کس طرح استعمال کرتے ہو۔ فار ایگزامپل آپ کا جو ڈیسک ٹاپ ہے، اچھا میں اس کورس میں ان چیزوں کے اوپر بھی بات کرنے والا ہوں جو عمومی طور پہ بالکل بھی کوئی بات نہیں کرتا کسی بھی کورس میں، اور میں اس لیے بات کروں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں، اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ چیزوں کو بالکل صحیح طریقے سے گراؤنڈ سے لے کے صحیح طریقے سے چلیں۔ اچھا واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ ٹولز کو صحیح سے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا کونا، کوئی نہ کوئی ایسا کمرہ، کوئی نہ کوئی ایسی پراپر جگہ دیکھیں جہاں پہ بیٹھ کے آپ کام کر رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ کریں کہ آپ صرف اور صرف بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، کمبل میں گھسے ہوئے ہیں، منہ بھی نہیں دھویا ہوا ہے اور موبائل پکڑا ہوا ہے، صحیح سے لیپ ٹاپ پہ آپ بیٹھے نہیں، تیار ہو کے ریڈی ہو کے آپ نہیں بیٹھے، جس طرح سے ایک کلاس میں انسان پراپر بیٹھتا ہے، کیونکہ ہر چیز کو
کرنے کے لیے آپ کا پراپر ایک ذہنی انوائرمنٹ بننا بہت ضروری ہے. تو جب تک آپ کا وہ انوائرمنٹ نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا، جب تک آپ کا انوائرمنٹ نہیں بنتا صحیح طریقے سے، تو یہ بڑا مشکل ہوگا کہ آپ ساری چیزوں کو پراپر سمجھ پائیں. تو نمبر ون میں آج آپ لوگوں کو جو نصیحت دینے والا ہوں وہ یہی ہے کہ پراپر گھر کے اندر اگر کوئی روم ہے اس کو صاف کر کے ریڈی کر کے ٹیبل وغیرہ کچھ سیٹ کریں اور اچھی طرح سے ریڈی ہو کے ڈیلی آپ نے اپنا لیپ ٹاپ جو سسٹم یا جو بھی ہے وہاں پہ آپ نے رکھنا ہے. اچھا، مزید اب جو اگر کوئی ضروری بات آپ نے کسی نے بھی کرنی ہوگی تو میں فیس بک پہ نہیں دیکھ رہا، اب اپنے سلیک میں ہی میسج کرنا ہے، ٹھیک ہے. ابھی تھوڑی دیر تک میں نے سلیک میں ہی ہماری گفتگو رہے گی اور مزید جو بھی ہماری بات ہوگی وہ ہم سلیک پہ ہی جو ہے نا ہم اس پہ بات کریں گے. اچھا، تو آپ نے اب جو نیکسٹ اسٹیپ ہے جو آپ نے سیکھنا ہے وہ یہ ہے. کمپیوٹر تو سب کے پاس ہے، لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ کون کس طریقے سے اس کو استعمال کرتا ہے. جو صحیح طریقہ ہے کمپیوٹر کو استعمال کرنے کا، سب سے پہلے جب آپ اپنا پی سی آن کرتے ہیں، میں نے اکثریت میں یہ دیکھا ہے کہ لوگوں نے اپنا جو ڈیسک ٹاپ ہے اس کو فل بھرا ہوتا ہے، سارے آئیکنز ہی آئیکنز ہوتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس، ٹھیک ہے. تو یہ آپ میرا ڈیسک ٹاپ دیکھ سکتے ہیں، حالانکہ میرے پاس شاید دنیا کا کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے جو میں نے انسٹال نہیں کیا ہوا. اگر میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں، آپ یہاں پہ دیکھیں اپلیکیشنز، بے انتہا قسم کے میں نے اپلیکیشنز اس کے اندر کیے ہوئے ہیں، چاہے فوٹو شاپ ہے، چاہے کیمٹیشیا ہے، ٹولز کمیونیکیشن کے جتنے بھی، ایون کہ فیس بک کا جو میسنجر ہے وہ بھی میں نے ونڈوز کے اپلیکیشن استعمال کرتا ہوں. میں اس کے لیے مطلب براؤزر میں جا کر کے اس کو میں استعمال نہیں کرتا. تو زیادہ تر جو اپلیکیشنز ہیں وہ میرے پی سی میں انسٹالڈ ہیں، ٹھیک ہے. تو اب کہنے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو پی سی ہے اس کو جتنے بھی اپلیکیشنز ہیں، سافٹ ویئرز ہیں، ان کو بہت ہی صحیح طریقے سے رکھنا ہے اور ان کا استعمال کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات، جب اپنا پی سی آپ سٹارٹ کرتے ہیں، آپ آن کرتے ہیں، تو I'm sorry، کچھ پرابلم ہے کہ وائس بار بار جو ہے نا کٹ جاتی ہے، کچھ اس میں ایشوز ہیں. اب آ رہی ہے آواز میری آپ کو؟ کیا آپ کو آواز آ رہی ہے اب میری؟ ون، اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، تھینک یو. اچھا جی، تو کنٹینیو کرتے ہیں ہماری جو سلسلہ ہے. اچھا، جو ڈیسک ٹاپ ہے آپ نے اس کو بالکل، اس کو سب سے پہلے آج آپ نے کلین کرنا ہے. جتنے بھی یہاں پہ اپلیکیشنز ہیں، سافٹ ویئرز ہیں، آپ نے اپنے ڈیسک ٹاپ کے اوپر وہی چیزیں سامنے رکھنی ہے جس کے اوپر وقتی طور پہ آپ کام کر رہے ہیں. اور باقی جتنے بھی آپ کے سافٹ ویئرز کے شارٹ کٹس ہیں، یہ بہت پہلے تھا کہ ہم سارے شارٹ کٹس کو ڈیسک ٹاپ پہ بھر دیتے تھے کہ ہمیں زیادہ اندر جا کے استعمال نہ کرنا پڑے، ہمارا ٹائم نہ ضائع ہو. لیکن کوئی ایشو نہیں ہے، آپ ایک فولڈر بنا لیں ڈیسک ٹاپ کے اوپر اپلیکیشنز کے نام سے اور سارے اپلیکیشن اس میں رکھ دیں. یہ اس طرح کا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو آپ کا فوکس ہے وہ کہیں نہ کہیں لوز نہ ہو، ٹھیک ہے نا. آپ کا جو فوکس ہے وہ کہیں لوز نہ ہو اور آپ صرف اسی چیز کے اوپر اپنا فوکس رکھیں جس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے ابھی فی الحال، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو کچھ اگر ایسے سافٹ ویئرز آپ کے پی سی میں جس کو آپ استعمال نہیں کرتے اس کو آپ ان انسٹال کر دیں، صرف وہ سافٹ ویئرز رہنے دیں جو آپ نے استعمال کرنے ہیں. اور ان میں سے کچھ جو بہت امپورٹنٹ ہے، آپ دیکھیں نیچے ٹاسک بار میں ہمارے پاس یہاں پہ آپشن ہے کہ جو ڈیلی روٹین میں آپ استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ یہ اوپرا ہے، یہ پی ایچ پی کوڈنگ کے لیے ہم استعمال کرتا ہوں، آئی ڈی ای ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس پٹی ہے لائیو سرور پہ.
कनेक्ट करके उसको हमने डिप्लॉयमेंट और कुछ चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना होता है। फिर ट्रेलो है, इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, फिर बाकी आपको कुछ यहाँ पे शो हो रहे हैं जो कि ओपन है। तो इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर है जिन्होंने डेली इस्तेमाल होना, उनको टास्क बार में आप पिन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर राइट क्लिक करके उसमें पिन का ऑप्शन आ जाता है, आप उसको टास्क बार पे पिन कर दें और फिर आप उसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गिटहब GUI आप देख रहे हैं इसको भी। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं प्रॉपर जो है ना इस्तेमाल करने से पहले, काम शुरू करने से पहले। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वापस टूल्स की तरफ। अच्छा, एक चीज़ मैं अभी यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, और वो है जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि आपका पीसी, आपके टूल्स और ये सारी चीज़ों का सही तरीके से सेट होना और आपका समझना, बहुत इसी में से एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो हम इस्तेमाल करते हैं माउस। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, मैं इसको मूव कर रहा हूँ। इसी के साथ कैन वी यूज सर्च फॉर एक्सेस। जी बिल्कुल सही बात है अब्दुल रहमान, मैं खुद भी ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो मैं फॉर एग्जांपल जिस तरह सब लाइम है, वो इस तरह से हमने सिर्फ जो है ना उसको सर्च करके हम कर सकते हैं। हमें हर चीज़ को सामने रखने की ज़रूरत नहीं होती, तो इस तरह से वो खिचड़ी बन जाती है। हर चीज़ आपके सामने पड़ी और आपका जो ध्यान है हर चीज़ में बढ़ जाता है। तो कोशिश करना है आपने सिर्फ वही चीज़ें अपनी आंखों के सामने रखनी है जिसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, अच्छा मैं वापस आता हूँ अपने पॉइंट की तरफ, और वो ये है कि एक तो हम इस्तेमाल करते हैं माउस। ठीक है, दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड। ये दोनों चीज़ें हैं जो हम फिलहाल वो गैजेट्स का या उन तरह से क्या कहते हैं गेस्चर्स का, और वो अभी AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी ये चीज़ें इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं हुई हैं कि जो ह्यूमन के अट्रैक्शन है कंप्यूटर या सिस्टम्स के साथ, वो फिलहाल किसी और तरीके से हो पाए। वॉइस के थ्रू बहुत हद तक चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हुई हैं, इवन कि गूगल ने भी वॉइस सर्च और ये चीज़ें ऐड कर दी हैं, इमेजेस सर्च वगैरह, लेकिन अभी वो इतनी ज़्यादा फ्रैंक नहीं है ह्यूमन के साथ। तो फिलहाल जो चीज़ एक इंसान एक मशीन के साथ बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करता है, या एक मशीन के साथ जब भी कोई काम करने के लिए करता है। जी आदिल रब्बानी, ज़बरदस्त, बड़ी खुशी हुई आपका ये डेस्कटॉप देख के। हाँ, ये बड़ा अच्छा काम है। अब आप लोग ये करें कि अपना सब दोस्त अपना स्क्रीनशॉट लें और स्लैक पे शेयर कर दें। ये आदिल भाई ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। इससे ये होगा कि हम सबको पता चलेगा कि हमारा डेस्कटॉप किस तरह से। ये ऊपर एक और भाई ने भी शेयर किया हुआ है, हमजा भाई ने भी किया हुआ है। ज़बरदस्त। अब फॉर एग्जांपल मैं भी अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आपने प्रिंट स्क्रीन लिया और यहाँ पे आके स्लैक में आप इसको कंट्रोल V कर दें। ठीक है जी, ये मैंने कंट्रोल V करके इसको अपलोड किया, तो अभी ये आप सब लोगों को शो हो जाएगी जो मेरी स्क्रीन है। ये देखिए, ये आपके पास मेरा जो डेस्कटॉप है आप सबके पास ही आ चुका है। तो इसी तरह से आप में से जितने भी लोग अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, इससे हमें सबको ये अंदाज़ा होगा कि हम सबके जो कंप्यूटर्स हैं हम कैसे उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। ये अंसर भाई का है, बिल्कुल ज़बरदस्त, ये भी बहुत ही इन्होंने लाइट रखा हुआ है। शाहजम भाई का, इन्होंने भी ऑर्गेनाइज रखा हुआ है। इरफान भाई ने भी ऑर्गेनाइज रखा हुआ है। कमर भाई हाई का वक्त नहीं है अभी। वक्कास लर्नर, इन्होंने भी, अच्छा माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सबने जो है ना इस तरह से अपने पीसी को ऑर्गेनाइज किया हुआ होगा, ये बड़ी अच्छी बात है। चले हम आगे बढ़ते हैं। तो हम माउस, कीबोर्ड और मजीद जो है ना ह्यूमन अट्रैक्शन इंट्रैक्शन की बात कर रहे थे मशीन के साथ। तो अब हम जो एक और स्टेप है हमारा। मोहम्मद अरसलान, कोई इशू नहीं है, अगर आप नहीं भेज सकते तो फिलहाल हमारी लाइव क्लास चल रही है, बस जिसको आता है वो भेज दे। और अभी तक जितने भी लोगों ने भेजा है, जाहिद आमिर ने भेजा है, बिल्कुल सही आ रही है इनकी भी जो है ना, इन्होंने अपनी जो डेस्कटॉप की इन्वायरमेंट बनाना है वह बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे एक और मैं साथ में कर दूं आपको। सैयद अली नकवी, ज़बरदस्त, बहुत आपने भी अच्छी कोशिश करें। ये जो शॉर्टकट्स आपने इतने ज़्यादा रखे हुए इनको ना रखें, ये किसी एप्लीकेशन फोल्डर में डाल दें। सिर्फ वही चीज़ रखें जो ज़रूरी है। अगर आप मेरे डेस्कटॉप पे देखें तो आपको किसी भी सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी। मैंने किसी भी एप्लीकेशन का डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट नहीं रखा हुआ। हाँ, पिन करके रखा हुआ है नीचे टास्क बार में, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। बाकी अगर कोई भी एप्लीकेशन रन करना है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे विंडोज से सर्च करके उसको ओपन कर सकते हैं। हमें अपने यहाँ पे बिजी करने की जरूरत नहीं होती। और मैं हर सैटरडे को स्पेशली अपना जो डेस्कटॉप है उसको मैं क्लीन करता हूँ, फाइल्स को, उसकी टेम्प फाइल्स को और जितनी भी चीज़ें हैं।
تو آپ بھی کوشش کریں کہ چیزوں کو جو ہے نا سیٹ کر کے رکھیں. جی اب یہ دیکھیں، یہ ایک بھائی ہیں، جیسے کہ عام زیادہ تر اگر آپ دیکھیں نا تو آپ لوگوں نے جس طرح سے یہ ایک امیج آئی ہے ہمارے پاس، یہ سارے اپلیکیشنز یہاں پر پڑے ہوئے ہیں. اچھی بات ہے، بہت زیادہ بیزی نہیں ہے آپ کا ڈیسک ٹاپ، لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا اپلیکیشنز کو جو ہے نا ڈیسک ٹاپ پہ نہ رکھیں. یہ محمد ارسلان، آپ کا بھی بہت زیادہ جیسے کہ یہ انسٹالر آپ نے رکھا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں امیجز رکھی ہوئی ہیں، یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. اگر ہے تو وقتی طور پہ صرف یہ چیزیں رکھیں، پھر کلین کر دیں اس کو. اچھا چلیں، بس ٹھیک ہے. مزید اب اور آپ اسکرین شاٹس نہ بھیجیں، اتنی ہی کافی ہے، ہمیں صرف ایک اندازے کے مطابق دیکھنا تھا. البتہ کافی حد تک دوستوں کی جو ہے نا اسکرینس کافی بالکل سیٹ ہیں. اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارا جو نیکسٹ ٹول ہے اور وہ ہے ٹائپنگ کی بورڈ کا ٹیسٹ. فار ایگزامپل کی بورڈ اسپیڈ لائیو چیٹ. اچھا یہ ایک ٹول میں شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، اور اس کے اوپر آپ لوگوں نے اپنی اسپیڈ چیک کرنی ہے ٹائپنگ کی. ٹھیک ہے، اب میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چیک کر لیتا ہوں اپنی اسپیڈ بھی لائیو پہ. اچھا مزید اب اسکرین شاٹ مت بھیجیے گا، کیونکہ میں کچھ لنکس یا کچھ بھیجوں گا تو وہ سب ضائع ہو جائے گی. تو کائنڈلی دوبارہ جو ہے اسکرین شاٹس نہ بھیجیں کوئی بھی. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے بندو اسکرین شاٹ نہ بھیجو، مجھے دوبارہ پھر لنک بھیجنا پڑے گا. جی ٹھیک ہے وسیم بھائی، دیکھتے ہیں. میں کسی ایک بندے کی بات نہیں مان سکتا، بہت سارے لوگوں کو مجھے دیکھنا ہے، لیکن آپ کا فیڈ بیک کا شکریہ. محمد نواز، ابھی مزید اسکرین شاٹس کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ فالو کریں جو میں کہہ رہا ہوں کائنڈلی اس طرف، باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، چھوڑ دیا کریں سر جی. جب میں بات کر رہا ہوں نا، دیکھیں ابھی بھی عادل اشفاق آپ بھی بھیج رہے ہیں. سر مہربانی کریں نہ بھیجیں تاکہ میں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جا پاؤں. ہمارے پاس ٹائم آلریڈی شارٹ ہے، اور وسیم بھائی بھی بتا رہے ہیں کلاس جلدی ختم کر دیا کریں، رمضان ہے. تو آپ سب لوگ مہربانی کریں اور کچھ بھی نہ بھیجیں تاکہ میں آپ لوگوں کو یہ لنک بھیج پاؤں، اور جتنے بھی دوست ہیں بھائی ہیں وہ اس کو ہم ٹیسٹ کر پائیں. اچھا یہ اب میں نے لنک دوبارہ سینڈ کیا ہے لائیو چیٹ کا، ایک ویب سائٹ ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے عادل بھائی، کوئی ایشو نہیں ہے. بس کائنڈلی دوبارہ میسیجز نہ کرے کوئی، اور نہ کوئی کچھ بھی بھیجے، تاکہ میں آپ سب لوگوں کو وہ چیز بتا پاؤں جو میں ایک بار پھر سے آپ کا میسج اینڈ میں آ گیا تو مجھے پھر سے شیئر کرنا پڑے گا، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں لاسٹ میں میرا میسج رہے. اچھا تو یہ میں نے لنک شیئر کیا ہے، سب لوگ اس کو اوپن کر لیں، اور اوپن کرنے کے بعد آپ کو اسکرین کے اوپر اس طرح سے لائیو ٹیسٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اگین میں یہ وہ ساری چیزیں آپ سے کروا رہا ہوں جو کہ کسی بھی کورس میں آپ کو نہ بتائی جاتی ہیں نہ کرائی جاتی ہیں، اور ان سب چیزوں کا بہت ہی اہم کردار ہے آگے چل کے. کوڈنگ ہم نے جتنی بھی کرنی ہے وہ کی بورڈ سے کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. اور جب کی بورڈ سے ہم نے کام کرنا ہے تو ہماری جو اسپیڈ ہے، ہماری جو پرفارمنس ہے وہ کتنی اچھی ہے، یہ ہمیں پتہ خود ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، ان کی اسپیڈ جو ہے نا، جو ان کی ٹائپنگ کی رائٹنگ کی اسپیڈ ہے وہ بہت سلو ہوتی ہے. اور اگر وہ اس کے اوپر مطلب تھوڑا سا اپنی پرفارمنس بہتر کر لیں تو وہ ایک بہترین کوڈر بن سکتے ہیں، لیکن بہت لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو میں نہیں چاہتا کسی بھی وجہ سے کوئی بھی پیچھے رہے. تو اب آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ڈیلی آپ نے یہ کلاس سٹارٹ ہونے سے پہلے ہر روز اس لنک کو آپ نے اوپن کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس لنک کو میں آؤٹ لائن میں بھی ڈال دیتا ہوں، اس کو ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں کیونکہ آج ہمارا یہ تھرڈ تھا. اچھا ابھی میں سائن ان نہیں ہوں تو یہ نہیں ڈلے گا، چلے میں اس کو بعد میں ڈال دیتا ہوں. تو اور آپ لوگ کائنڈلی اوپن کر لیجئے گا. او زبردست عبد الرحمان. لیکن عبد الرحمان ابھی کوشش نہ کریں کوئی بھی چیز بھیجنے کی، کیونکہ میں بات کر رہا ہوں، اور سب جب میں آپ کو بولوں گا اپنی اپنی اسکرین شاٹ بھیجیں ٹائپنگ کی، تب آپ نے بھیجنا ہے. ٹھیک ہے. اور آج ابھی نہیں بھیجنی، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد افطار کا وقت ہو جائے گا اگین. تو آج ہم نے تھوڑا سا بس اس کو سمجھنے کی یہ کیا چیز ہے، اور کل سے جو ہے نا سب نے اس کے اوپر کلاس سے پہلے ہی، فار ایگزامپل 5:10 پہ ہماری کلاس ہے،
तो 4 साढ़े 4 जो भी आपके पास टाइम होगा, सिर्फ क्लास से आधा घंटा घंटा पहले सबने अपना टेस्ट करके स्क्रीनशॉट जो है ना यहाँ पे भेज देना है, ताकि फिर आइए मिले। अच्छा चलें, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं आपके सबके सामने मैं भी जो है ना अपना टेस्ट कर लेता हूँ, मुझे बड़ा टाइम हो गया। तो प्रेस गो वन बिफोर सोन ईच डिस्टेंट बॉक्स कॉमन डॉग फॉर्म शेप डे मॉर्निंग एंड पेट का। अच्छा जी, तो ये मेरा जो WPM है वो है 52, CPM है जी 239, और मेरी जो स्पीड है वो ऑक्टोपस की है, जो कि एवरेज है, कोई बहुत ही ज़बरदस्त नहीं है। बट अगेन इतनी कम से कम हमारी स्पीड होनी बहुत ज़रूरी है। यूँ समझ लें कि ये जो मैंने आपको टेस्ट दिया है, ये हमारी जो है ना एक एवरेज जो है ना, कम से कम हमारी इतनी होनी चाहिए। तो ये डेली आपने प्रैक्टिस करना है ये टूल। अच्छा, भाई लोग खुद से स्क्रीनशॉट डालना शुरू कर दिया। हारिस भाई, सॉफ्टवेयर टास्क बार में ऐसे आते हैं कि आपने सिंपली कोई भी सॉफ्टवेयर है, आप यहाँ पे आए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर शो हो रहे हैं, उन पे राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ये आ रहा है पिन टू टास्क बार। या आपने क्लिक किया और टास्क बार में नीचे आ जाएगा। कोई भी एप्लीकेशन आपके डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है तो राइट क्लिक करके उसको पिन टू आप कर सकते हैं टास्क में। ठीक है जी। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने अभी किसी को भी नहीं कहा अपना टेस्ट करके स्क्रीनशॉट डालने का। अगेन 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 कोशिश करें, जिस तरह मैं कह रहा हूँ मेरे साथ चलें। मेरे, या तो आप लोग मुझसे आगे निकल जाते हो या तो मुझसे पीछे रह जाते हो। अब एक आदमी आके स्क्रीनशॉट डालता है, बाकी सारे उसके पीछे लब्बैक कह देते हैं। तो मेरे भाइयों, ना करो इस तरह। ये चीजें आपने तब करनी है, मैंने सिर्फ अगर टेस्ट किया है तो उसका रीजन ये है, और मैंने स्क्रीनशॉट नहीं डाली, और उसका रीजन ये है कि आपको पता चल सके कि इसका तरीका कार क्या है, किस तरह ये शुरू होगा, कैसे एंड होगा, कैसे मैसेज आएगा। दैट्स ऑल। खुर्रम भाई ना करें, फिदा हुसैन, मंजूर भाई, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? यार आवाज भी जा रही है। आफरीन है आप लोगों पे, सुभान अल्लाह। खुद से काम किए जा रहे हो, मैं मना भी कर रहा हूँ, ये भी बता दिया है पहले से कि आज इसको नहीं करना है और टाइम में करना है। चलें जी, आपकी मर्जी, क्या कर सकते हैं। यार देखें, जब इतने सारे लोग होते हैं ना, अभी हमारे इस ग्रुप में तकरीबन 200 के करीब लोग हैं, ठीक है, और मैं बार बार आपको, जब जब एक आदमी गलती करता है तो सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। कोशिश करें, देखें, अगर आप लोग इस तरह बात नहीं समझोगे, आगे पीछे कर जाओगे, अब कल से कॉल्स मैसेजेस ये हो रहा है, हर चीज अपनी मनमानी करें, तो जो एक फ्लो होता है ना सिखाने का, वो टूट जाता है। ठीक है, मैं बड़े अदब से बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, कोशिश करें कि मेरा जो आउटलाइन है उसके साथ चलें। मुझे बहुत अच्छे से पता है कब कौन सी चीज़ बतानी है, कब कौन सी चीज़ पे आपको रोकना है, कहाँ आपको तेज़ करना है, कहाँ आपको आहिस्ता करना है। अभी 2 मिनट के लिए मैसेजेस करना भी बंद कर दें, गुजारिश मेरी सबसे। कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए मेरे भाई, मुझे पता है क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। आप अपने साथ दूसरों का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तो गुजारिश है इस तरह से ना करें। जिस तरह से जब मैं आपको कहूँ बैठना है आपने बैठना है, जब मैं कहूँ आपने खड़ा होना है आपने खड़ा होना है। ठीक है, तो
अभी तो हमारा कोर्स भी शुरू नहीं हुआ, अभी तो हम सिर्फ छोटी मोटी चीज़ों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। इसमें भी अगर हम इस तरह से कर देंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। आगे चल के हमने बहुत सारी चीज़ें, कल भी मैंने बड़ा रिपीट किया था, मुझे बहुत बार रुकना पड़ेगा कि सब मुझे रिजल्ट देंगे कोड का, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है, सऊद भाई पाकिस्तानी है यार, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं कोई किसी और कौम का बंदा नहीं हूँ। चलें, बहरहाल कोशिश करें, अगेन अगेन मैं हर रोज ये बात रिपीट करता हूँ कि भाई जो आउटलाइन है, जो तरीकाकार है, उसके साथ चलें। अभी एक भाई 2 मिनट पहले कह रहा था कि वक्त नहीं है, टाइम जो है ना जल्दी खत्म कर दिया करें, अभी 2 मिनट ओवर हो गए और आप लोग लगे हुए हैं स्क्रीनशॉट डालने पे। चलें, बहरहाल मैं वापस आता हूँ और इसको हम एंड करते हैं। एग्जैक्ट 6 बजे हम जो है ना आज बंद कर देंगे, बाकी 13 मिनट रह गए हैं। ठीक है। तो आज मैं थोड़ा सा जो है ना सम अप कर दूं चीज़ों को। आज हमने जो बातें की वो इंट्रोडक्शन किया छोटा सा कंप्यूटर और टूल्स के बारे में, कल हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए थे। आज हमने थोड़ा सा जो है ना टाइपिंग स्पीड के बारे में बात की, सॉफ्टवेयर्स को कैसे रखना है, कहाँ रखना है सिस्टम में, इसके बारे में हमने बात की, और कुछ और मजीद सवाल जवाब हुआ। स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, अच्छा जी। काइंडली मुझे बताइएगा, क्या स्क्रीन वाकई ही नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ ये किसी एक भाई के पास ये इशू आ रहा है? क्या आ रही है सर? अच्छा चलें ठीक है, सिर्फ किसी एक के साथ पास प्रॉब्लम होगा। मोहम्मद मुजाहिद, आपके पास जो नेट है ना उसमें कुछ इशू होगा जिसकी वजह से नहीं आ रहा। ठीक है जी अंसर भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, तो आज ज़्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं थी, हमने सिर्फ छोटी मोटी चीज़ों को समझा है और सीखा है। कल से इंशाल्लाह हम लोग जो है ना बेसिक इंट्रोडक्शन होगा हमारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट वेब सर्वर्स और वेब पेजेस का। ठीक है। तो अभी हमारे पास मजीद जो टाइम बच गया है वो है 12 मिनट का। इस 12 मिनट के अंदर हम लोग जो है ना वो थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं। तो 12 मिनट हैं आप लोगों के पास। अब अगर किसी के पास कोई सवाल है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो वो डायरेक्ट स्लैक के ऊपर पूछ सकते हैं। और कोई इशू आ रहा है इन चीज़ों में, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, क्योंकि सिर्फ बता देना काफ़ी नहीं है, साथ में ये देखना और समझना भी ज़रूरी है कि चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं या नहीं चल रही। अच्छा, अब साथ में ये बात भी कर लेते हैं कि वक्त का क्या इशू है, क्योंकि बहुत सारे लोग, कोई ना कोई डेली ये बात कर देता है कि वक्त जो है ना चेंज करें, वक्त चेंज करें। तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि क्या वक्त, क्योंकि आज सेकंड डे है, तो मेरे हिसाब से तो 5:10 बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मेरे एरिया में 5 बजे जो है ना असर की अजान और नमाज हो जाती है। अजान काफ़ी पहले होती है, 4:45 होती है, नमाज हो जाती है। तो 5:10 बजे तक मैं नमाज पढ़ के बैठ जाता हूँ। तो आप मुझे बताएं, क्या वक्त बिल्कुल ठीक है? नहीं उबैद भाई, कुछ भी पूछ सकते हैं, फिलहाल कोई इशू नहीं है। आप जो बात कर रहे थे वो कंटिन्यू करें, कीबोर्ड और माउस के बारे में। जी हमजा भाई, मेरी बात कंप्लीट हो गई है, कीबोर्ड के बारे में ही बताना था और मैंने काफ़ी टाइम ले लिया, 20 मिनट ले लिया समझाने में। अच्छा, मैं वन बाई वन चलूंगा, अभी काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज शेयर आउटलाइन इफ पॉसिबल। यासिर भाई, आउटलाइन ऑलरेडी जो है ना शेयर की हुई है, चले मैं ग्रुप में फेसबुक में शेयर कर दूंगा। अभी सवाल आ रहे हैं, अभी फिलहाल यहाँ नहीं शेयर कर सकता। सर सब सब सर अब क्लास की एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होगी? वसीम भाई, क्लास की एग्जैक्ट टाइम वही है, 5:10, मैंने चेंज नहीं की। कल सिर्फ डिले हुआ था, उसका रीजन बताया था मैंने, और वो ये था कि कॉल्स बहुत ज्यादा आ रही थी, मैसेजेस अभी भी देखें व्हाट्सएप के ऊपर ये मैसेजेस आ रहे हैं, दोस्तों के वॉइस बना के भेज रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं, इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। आज डिले नहीं हुआ, आज सिर्फ लाइव आने में और 4-5 मिनट जो है ना मुझे लगे, वो जो कि नॉर्मल होते हैं। तो 5:10 पर ही हमारा टाइम रहेगा। मुझे बताइए, क्या इसमें कुछ इशू है? सर काइंडली क्लास 6 कर लें, नमाज भी पढ़नी होती है 5:15। अब्दुल रहमान, अगर हम और आगे मजीद करते हैं तो फिर आगे जो है ना अफ्तार का टाइम आ जाता है, फिर हमारा जो सवाल का सिलसिला है, कुछ चीज़ें अगर रह जाती हैं वो हम नहीं कवर कर पाएंगे, ये भी बड़ी ज़रूरी है। यहाँ पर जहाँ पे मैं हूँ, इस यहाँ पे तो टाइमिंग नमाज की यही है, तो अपने हिसाब से तो जाहिर है हर किसी ने देखना है ना। सर कोडिंग के लिए कितना टाइम बहुत है? कोडिंग के लिए कम से कम डेली जो रिक्वायर्ड होगा ना वो हमें 1 घंटा चाहिए होगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं।
سر اگر پاسبل ہے تو یہ آؤٹ لائن شیئر کر دیں تاکہ کلاس سے پہلے ہم چیزیں ریسرچ کر لیں اور اگر آپ بہتر سمجھیں. جی میں آج جو ہے نا فیس بک پہ جو ہمارا گروپ ہے وہاں پہ شیئر کر دوں گا. ایک بھائی نے اور بھی بولا, اور یہ آؤٹ لائن آلریڈی جو ہے نا ہماری بنی ہوئی ہے. یہ یہاں پہ اس کا جو ڈاکیومنٹ ہے سمپل سا ایک پیپر کا آؤٹ لائن ہے, کوئی لمبی چوڑی اس میں بات نہیں ہے, تو میں یہ شیئر کر دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسکرین پرابلم مجاہد آپ کے پاس ہے اور سب کے پاس ہے یار. یہ زیمپ انسٹال کرتے ہوئے پاتھ میں کون سی لوکیشن دینی ہے؟ سید حیدر نقوی, ڈی میں یا ای میں اس کو انسٹال کر لیں. ٹھیک ہے, یہ آلریڈی یہاں پہ بھی میرا خیال ہے نہیں, یہاں پہ نہیں دیا ہوا. ہاں جی فیس بک گروپ میں نے دیا ہوا تھا, وہاں سے آپ اس کو دیکھ لیں. ڈی میں یا ای میں انسٹال کر لیں اور نام رکھیے گا سرور. سر لیپ ٹاپ پر اسکرین شاٹ کیسے لیتے ہیں؟ یہ پرنٹ اسکرین کا بٹن ہوتا ہے. اگر لیپ ٹاپ ہے آپ کے پاس تو FN ہوگا نیچے ایک بٹن ونڈو کے ساتھ, اور اوپر ہوگا پرنٹ اسکرین. ان دونوں کو پریس کریں, اسکرین شاٹ لے لے گا, اور کنٹرول V پریس کریں گے تو پیسٹ ہو جائے گا. فیس بک گروپ میں پول کر کے دیکھ لیں سر. اچھا جی بالکل, یہ بڑا زبردست آئیڈیا ہے. چلو میں انشاءاللہ ایسے کرتا ہوں. سر جی کائنڈلی اگر آپ کے لیے پاسبل ہو تو ٹائمنگ چینج کر لیں, بیکاز افطار کے لیے پریپریشن کرنا ہوتا ہے. زیراج بھائی آپ کو تھوڑا محنت کرنی پڑے گی, جلدی ٹائم سے اٹھ کے اپنی پریپریشن کر لیا کریں. میں اس طرح نہیں کر سکتا کہ آپ کی پریپریشن کے لیے باقی سب کو جو ہے نا 200 بندے کو ہم ڈیلے کر دیں, پاسبل نہیں ہے. اچھا محمد بلال آپ کے پاس 5:15 پہ نماز ہے. چلیں پھر آپ ریکارڈنگ دیکھ لیا کریں, میں اب کیا کر سکتا ہوں, کیونکہ ہم نے سب کے لیے دیکھنا ہے نا, بس صرف میرے یا آپ کے لیے نہیں. 5:30 رکھ دیں. اچھا جی ایک اور ووٹ آ گیا 5. چلیں آج پول کر لیتے ہیں, تو پول میں جو زیادہ لوگ جو ہے نا ٹائمنگ کو وہ دیں گے تو ہم اسی ٹائم کو کریں. کمپیوٹر مشین ریکوائرمنٹ ایگزیکٹ کیا ہو, اگر چیزیں ہیوی تو نہیں ہوگی؟ نہیں منظور بھائی, کمپیوٹر جو ریکوائرمنٹ ہے بالکل ہیوی نہیں ہوگی, لائٹ ہوں گی, اور آپ جو ہے نا کوئی بھی سافٹ ویئر انسٹال کر پائیں گے. کسی قسم کا کوئی اسپیسیفک آپ کو لیپ ٹاپ لینے کی ضرورت نہیں ہے. جتیندر کے پاس زیمپ انسٹال ہو گیا, زبردست, مبارک ہو آپ کو. ٹھیک ہے 5:10 رائٹ ہے جی, کسی کے ساتھ 5:10 ٹھیک ہے. سر آئی تھنک ٹائم از اوکے, آپ کے ساتھ ٹھیک ہے. سر آلٹ پرنٹ اسکرین شاٹ نہیں ہو رہا پی سی پر. اچھا آپ دیکھیں آپ کا پی سی کون سا ہے, ڈیل ہے, توشیبا ہے, اور اس کی پھر مینول پڑھ لیں. اس کے مینول کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں, اس کا ماڈل نکلے گوگل کے اوپر اور سرچ کر لیں کہ اس ماڈل کا جو آپ کا لیپ ٹاپ ہے اس کی اسکرین شاٹ کیسے لیتے ہیں. بعض اوقات کسی میں کچھ اسپیشل کیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ دیکھنا بہت ضروری ہے. آنسر کہتے ہیں ٹھیک ہے سر, میرا زیم نہیں چل رہا. اچھا خرم بھائی مجھے آپ پرسنل میسج کر دیں, انشاءاللہ افطار کے بعد میں آپ کو سیٹ کر دوں گا. عادل بھائی کہتے ہیں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کر لیں تاکہ سب کو ہو جائے, سافٹ ویئر ٹھیک انسٹال ہیں اور ورکنگ کر رہے ہیں. جی ٹیسٹ انشاءاللہ ہم کل کریں گے, آج تو اب ٹائم آلموسٹ ختم ہو چکا ہے, اب صرف سوال اور جواب دیتے. سر آئی مائی پوائنٹ آف ویو 5 سے 5:35 ٹھیک ہے جی. وہ ویسے بھی 10-15 منٹ جو ہے نا سٹارٹنگ میں لگ جاتے ہیں, تو آپ یوں سمجھے کہ 5 جو ہے نا, ہماری ٹائمنگ آلموسٹ ابھی بھی ایسی ہی ہے, بالکل ٹھیک وقت ہے جی. اچھا زیادہ تر لوگ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے سر, پلیز عصر کی نماز. اچھا یہ کو محمد عاصم کے ساتھ ایشو ہے, عامر بھائی کے ساتھ ٹائم ٹھیک ہے, یس سر ٹائم از اوکے, یس ٹائم از اوکے. زیادہ اکثریت میں ٹائم سب کے لیے ٹھیک ہے. سر مجھے ایک چیز, میرا سلیک کا سائن ان ہے پر ادھر سے گروپ لنک نہیں ہوتا. اچھا گروپ کا لنک جو ہے نا فیس بک گروپ میں اویلیبل ہے سلیک کا, وہاں پہ کلک کریں اور لاگ ان کر لیں. یہ ٹائم بالکل ٹھیک ہے سر. KPK میں تو 5 بجے میں نماز ہوتی ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں. پھر آپ باقی ریکارڈنگ دیکھ لیا کریں, 5 جو ہے نا 45 تک آپ لائیو دیکھ لیں, باقی آپ ریکارڈنگ دیکھ لیں. ویب سائٹ میں آفس ویب سائٹ, آفر ویب سائٹ کرتی, ویب سائٹ بنانا, اس طرح کی سیکھنے میں اور بنانے میں کیا فرق ہے؟ سر وکس جیسی ویب سائٹ بھی آفر کرتی, ہاں اچھا وہ ساری نا آٹو, مطلب اس میں آپ ہر کام نہیں کر سکتے. وکس کے اندر یہ جتنے بھی ورڈ پریس ہے, بہت سارے ایسے ٹولز ہیں, جتنی بھی ویب سائٹس ہیں, ہم نے سیکھنی ہے کور کوڈنگ. اس میں یہ ہوگا کہ جو بھی آپ کے مائنڈ میں آئے گا نا, آپ ایک باکس بناتے ہیں, سرکل بناتے ہیں, بلیک ریڈ کلر اوپر نیچے, جس طرح سے آپ کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کو بالکل پیور کوڈنگ میں کام کریں گے. تو ہمارے لیے جو ہے نا آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم ہر کام کر سکتے ہیں. وکس کے اندر آپ ہر کام نہیں کر سکتے, بہت لمیٹیشن ہے. سر فل اسکرین شیئر کر دیں ایک. اچھا چلے میں کر دیتا ہوں, یہ لے جی فل اسکرین آپ کو آگے. اچھا جی اس کے بعد سر جو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ, اس کو باقاعدہ کام میں لانے کے لیے وقت
कितना वक्त दरकार होगा, ये आप पे डिपेंड करता है माजिद भाई। देखिए मैं जो चीज़ आपको सिखाऊंगा वो आधे घंटे की क्लास है मैक्सिमम डेली की। अब आप पे डिपेंड करता है आप मजीद इसके ऊपर कितना प्रैक्टिस करते हैं। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक पहाड़ है, अगर डेली उसको आप 1 घंटे तोड़ें तो 1 महीने में वो टूट जाएगा, ठीक है। अगर आप उसको 2 घंटे डेली उसको तोड़ने में लगाएं तो क्या होगा, वो 15 दिन में टूटेगा। अगर 3 घंटे लगाएंगे और कम लगेगा वक्त उसको तोड़ने में। तो इसी तरह से ये जो सीखने का ये जो एक पूरा गोल है, ये जो एक पूरा हमारा 4 हफ्तों का एक कोर्स है, इसके ऊपर ये तो आपको मैं सिखाऊंगा, लेकिन सिखाने के बाद आप खुद से कितना टाइम इसके ऊपर लगाएंगे ये आप पे डिपेंड करता है। जितना टाइम आप अपना देंगे, 2 घंटे, 4, 6, 10 घंटे भी देंगे, उतनी आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी, उतनी आपकी स्किल बेहतर होगी, और उतना ही जल्दी चांसेस है आपको मजीद आगे काम मिलने के। फिर चाहे वो जॉब हो, फ्रीलांसिंग हो, या आप अपना काम करना चाहें, ठीक है। यस सर, टाइम बिल्कुल फिट है सर। टाइम तैयार अफ्तारी के लिए अगर चेंज हुआ तो बेहतर। जी मैं पोल कर दूंगा, उसमें सही हो जाएगा। सर टाइम इज बेस्ट सर, क्लास शुड एंड टाइम हैव टू मैसेज मोर थिंग। जी मुझे पता है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्योंकि सवाल सबके लेने हैं ना, हमने सिर्फ एक या दो बंदों को नहीं देख सकते। और वैसे भी आज सेकंड या थर्ड क्लास है, कुछ चीज़ों को हमें अभी टाइम लगेगा, क्योंकि आप देखें ना माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैंने सोचा था रमज़ान में सिर्फ 50 लोगों का कोर्स बनाता हूँ, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी लोग जो है ना आ गए सीखने के लिए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो इसलिए फिर थोड़ी चीज़ों को, आज सेकंड डे थर्ड डे है तो चीज़ों को थोड़ा सा हमें टाइम एक कम से कम हमें हफ्ता लग जाएगा। बिल्कुल अनाइन होने में। जोहर के फ़ौरन बाद का टाइम रख लें। आदिल भाई उस वक्त मेरी अपनी कुछ पर्सनल मामलात होते हैं, मुझे पढ़ना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो माजरत के साथ वो वक्त मैं नहीं रख सकता। सर आप टीचर हैं, आप अपना टाइम देखें जो कि मुनासिब हो। देखें ना, ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप अपने ऊपर अपने आप को आप अलाइनमेंट करें। जिस तरह से मैं आपको जो टाइम बताता हूँ, जिस तरह से सिखाता हूँ, आपने अपने आप को उस चीज़ में ढालना है। अगर आप हमेशा ये एक्सक्यूजेस बनाते रहेंगे कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, वो फिर हम सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे, ये ऐसा हो, वो ये टाइम आगे हो पीछे, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करें, जिस तरह से ये बाबर भाई ने बात की है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि कोई मेरी आसानी है इसमें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने आप को थोड़ा सा पुश करें, थोड़ा सा आप अपने आप को पुल करें, पुश करें, अपने आप को थोड़ा सा जबरदस्ती करें अपने साथ। आप उस एरिया में चले जाएं, उस जिसको आप मे बी डेंजर जोन कहते हो, थोड़ा सा अपने आप को उस एरिया में लेके जाएं जहाँ पे आप नहीं जाना चाहते। वो चीजें थोड़ी सी करें मजबूरन, जो मैं आपको कह रहा हूँ, चाहे वो टाइम है चाहे वो कुछ है। इसमें आपके अंदर एक आदत पैदा होगी बर्दाश्त करने की, और बर्दाश्त करके ही आप इस चीज को सीख पाएंगे। सर जब लाइव आते हैं तो मुझे नोटिफिकेशन नहीं आता। सर टाइम हमारा जो है ना डिसाइडेड है 5 से 10, लेकिन आज जब पोल होगा उसके बाद परमानेंट हम एक टाइम फिक्स कर लेंगे, ठीक है। और उसमें हमें क्लियर हो जाएगा, तो आपको नोटिफिकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी फेसबुक चेक कर ले नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा। मुजाहिद भाई आपके पास कुछ इशू है, सबके पास से यार है। सर व्हाट इज द फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट। सर हमारा जो कोर्स है वो ज्यादातर 80% जो है ना फ्रंट एंड होगा और 20% बैक एंड होगा। बैक एंड का मतलब ये होता है कि आप फंक्शनैलिटी बनाते हैं, डाटाबेस होता है, आप चीजों को सेव कर सकते हैं फंक्शंस के थ्रू, ठीक है। फ्रंट एंड में होता है कि सिर्फ आपने डिजाइनिंग पे काम करना है, फंक्शंस में जो एनिमेशंस हैं, डिजाइनिंग है, कॉन्सेप्ट है फ्रंट एंड का, यूजर इंटरफेस का, कंप्यूटर पे जो इंसान उस आपकी वेबसाइट देख रहा है उसको कैसी लग रही है, क्या फील हो रहा है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल होता है। बैक एंड में इन सब चीजों का इतना ताल्लुक नहीं होता, वो बैक एंड में फंक्शनैलिटी होती है। फंक्शनैलिटी इस सेंस में कि जो डाटा आपने टाइप किया वो सेव कहाँ पे करना है, आपने सर्च किया किसी यूजर को, वो डाटाबेस से निकाल के आपको देना है। तो इन दोनों में बहुत ज्यादा, बैक एंड में और फ्रंट एंड में, ये मुख्तसर सा एक जवाब था। इंशाल्लाह बाकी तफसील में हम बात करेंगे। आदिल भाई कहते हैं सर व्हाट इज द फ्रंट एंड बैक एंड। अच्छा सर ये भी टाइम है, बट अगर सुबह का टाइम हो जाए तो बेस्ट है। सर मुश्किल है, सुबह नहीं हो सकता सर, यही टाइम ठीक है। सर फ्रंट एंड के लिए फ्रेमवर्क जरूरी, सी से बूटस्ट्रैप। जी बिल्कुल, बूटस्ट्रैप भी हम सीखेंगे, CSS और ये सारी चीजें हम खुद से लिखेंगे, यही टाइम ठीक है। जी थैंक यू। सर मुझे एक चीज, मेरा स्लैक का साइन इन है पर उधर ग्रुप का लिंक नहीं है। सर फेसबुक से निकाल लें, ग्रुप में स्लैक का लिंक है, स्लैक लिंक शेयर करें। जी बिल्कुल, ग्रुप में अवेलेबल है फेसबुक, वहां से निकाल लें। सर थॉट दिस कोर्स विल बी पॉसिबल टू वर्क इन अ रियल implementation sir, through this course will it be possible to work in a real implement। जी हम प्रैक्टिकल काम करेंगे, रियल इम्प्लीमेंटेशन से ही काम करेंगे। अच्छा जी, तो माजरत के साथ और काफ़ी सारे सवाल हैं और इसका फिलहाल मैं जवाब नहीं दे सकता क्योंकि टाइम हमारा पूरा हो चुका है, 6 बज गए हैं। बल्कि हम ज़्यादा आज जो है ना हमारा टाइम आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम चला गया है। तो आप लोगों ने ये कोशिश करनी है अगेन कि एक तो फेसबुक का जो ग्रुप है उसके ऊपर जो भी
ڈیلی. اچھا میں اپنا فیس مبارک لگا لیتا ہوں. اچھا تو آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کل سے، کوشش یہ کرنی ہے کہ جس طرح سے میں کہوں آپ نے ویسے ہی کام کرنا ہے، ویسے ہی چلنا ہے. اگر میں نے کہا ہے 1 لکھیں تو 1 لکھیں، میں نے کہا ہے 2 لکھیں تو 2 لکھیں. یہ بہت ہی ضروری ہے. دیکھیں ایک آدمی کی غلطی کی وجہ سے بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور پھر پورا وہ جو ایک 10 منٹ کا، کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہمارے پاس. تو اس ٹائم میں اگر ہم نے اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا تو ہم سب کا ٹائم ضائع ہوگا، میرا بھی ہوگا، آپ کا بھی ہوگا. اور جو مقصد ہے ہمارا ایک سیکھنے کا، سکھانے کا، یہ کہیں نہ کہیں پھر ضائع ہوتا جائے گا. تو یہ بڑا ضرور. اور پھر اس میں اریٹیشن بھی ہوتی ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں زیمپ انسٹال کریں، آپ کہہ رہے ہیں اسکرین شاٹ کیسے لی جاتی ہے. اس سوال کا اس چیز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو جو ہم بات کر رہے ہیں، اور کیونکہ ہم ورچوئل بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے پلیسز میں اپنے گھر پہ بیٹھا ہے، تو کوئی کچھ بھی ٹائپ کر سکتا ہے، لکھ سکتا ہے. ہمارا کنٹرول نہیں ہے. اگر آپ کلاس میں آپ ہوتے ہیں یا پریکٹیکل آمنے سامنے ہوتے ہیں، تو آپ جب کسی کو سختی سے ایک بار منع کرتے ہیں تو ایک جو ہے نا ایک فضا بن جاتی ہے، پھر سارے لوگ سنبھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، سب کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ نے ایک ردھم ہے، ایک آؤٹ لائن ہے، اس کے ساتھ آپ نے چلنا ہے. یہاں پہ کیونکہ ورچولی بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی کچھ بھی لکھ دیتا ہے، کوئی کچھ بھی بول دیتا ہے، کوئی کچھ بھی ڈال دیتا ہے. ایک آدمی اسکرین شاٹ ڈالتا ہے، ساری قوم پیچھے لگ جاتی ہے. تو اس طرح سے نہیں کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2، میں نے آپ کو لنک سینڈ کیا ہے کی بورڈ ٹیسٹ کے لیے. ڈیلی آپ نے کی بورڈ ٹیسٹ کرنا ہے. ہر روز آپ نے کلاس میں ان ہونے سے پہلے اپنے اس کا فائدہ یہ ہوگا، ٹیسٹ تو ہوگا، سب کو پتہ چلے گا کہ میں کچھوا ہوں، میں شیر ہوں، میں خرگوش ہوں، کتنا میں تیز ہوں، کتنا میں سلو ہوں. اور ساتھ میں یہ ٹائپنگ جو آپ کر رہے ہوں گے، اس سے آپ کی سپیڈ بھی بہتر ہوگی. یہ صرف ٹیسٹ کے لیے نہیں ہے، اس سے آپ کی سپیڈ بھی، آپ کی پرفارمنس بھی، آپ کا جو کیا کہتے ہیں جو یاداشت ہے کی بورڈ کی، کون سا بٹن کہاں پہ، وہ ساری چیزیں جو ہے نا بہتر ہوں گی. ٹھیک ہے. نمبر 2 ہو گیا. نمبر 3، کل کا جو ہمارا سیشن ہوگا اس کے اندر ہم بیسک جو کوڈنگ ہے اور اس کے کانسیپٹس ہیں، HTML CSS، یہ سب چیزیں ہم سیکھیں گے. ٹھیک ہے. اور سوال ہم نے آج لے لیے ہیں، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو چیزیں کلیئر ہو رہی ہوں گی. میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں. میرا ٹیچنگ کا کوئی خاص ایکسپیرینس ہے نہیں، بٹ میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ سیکھ رہے ہوں گے. انٹرسٹ بھی آپ لوگوں کو اس چیزوں کو پیدا ہو رہا ہوگا. آپ سب کو یہ اچھی طرح سے پتہ ہے ٹیکنالوجی کا. پہلے ہم کہتے تھے 10-12 سال پہلے کہ زمانہ آئے گا، آگے چل کے زمانہ اس کا ہے، زمانہ اس کا ہے. اب آپ دیکھ لیں دنیا کا اتنا بڑا پینڈیمک سچویشن کے اندر، دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے بزنس برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، بند ہو گئے. اور ابھی بھی کوئی پتہ نہیں کہ وہ چلیں گے، کیا ہوگا. بڑی بڑی انڈسٹریز، ٹھیک ہے نا. لیکن آئی ٹی ابھی بھی چل رہی ہے. آپ دیکھیں ابھی بھی ہم لائیو بیٹھے ہوئے، ہم کام بہت سارے، بے شک آئی ٹی بھی ریلائی کرتی ہے باقی انڈسٹریز پہ، باقی شعبوں کے اوپر، لیکن یہ بالکل بند نہیں ہوئی. باقی چیزیں تو بالکل ہی بند ہو گئی ہیں نا، ڈیڈ ہو گئی ہیں. تو آپ اس چیز سے سمجھ لیں، جس طرح تھوڑی دیر پہلے میں ذکر کر رہا تھا کہ اس کا وقت آئے گا نہیں، اس کا وقت آ چکا ہے. تو جتنا جلدی آپ اس چیز کو اڈاپٹ کریں، جتنا جلدی آپ سیکھیں، اتنا آپ کا سروائیول اچھا ہو سکتا ہے، اتنا آپ مزید سیکھ سکتے ہیں، اتنا آپ کی پریکٹس، آپ کی پرفارمنس، آپ کا بیہیویئر، ان سب چیزوں کے ساتھ بہتر ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ. سو ایک چھوٹی سی نصیحت تھی کہ کوشش کریں کہ ان ٹولز کو سیکھیں. جتنے ٹولز آپ کو، جتنا آپ چیزوں کو آپ سیکھ سکتے ہیں، جتنا چیزوں کو آپ آٹومیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈائری پین پہ لکھتے ہیں، کوشش کریں آپ کمپیوٹر پہ لکھیں. اگر آپ پہلے کسی وائس ریکارڈر کو استعمال کرتے تھے تو کوشش کریں، اب تو بغیر موبائل میں بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے، لیپ ٹاپ، موبائل، چیزوں کو ڈیجیٹائز کرنے کی کوشش کریں. اپنے جتنے بھی کام ہیں، اگر آپ اپنا جو حساب کتاب لکھتے ہیں ڈیلی کا، آپ کے اخراجات اور ساری چیزیں، ایکسل کے اندر شیٹ بنائیں، ایکسل کے اندر چیزوں کو لکھیں. اور اپنی چیزوں کو جتنا آپ آٹومیٹ کر سکتے ہیں، جتنا آپ کا وقت بچے گا. میرے پرسنل بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میرا کام تو ہے، لیکن کام کے علاوہ بھی میں بہت ساری چیزیں اپنے کمپیوٹر کے اوپر مینج کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ بھی کوشش کریں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور بہت سارے ٹولز ہیں انشاءاللہ. اس کورس کے بعد ہم ایک دو اور میں بھی کورس بناؤں گا، جس میں اور جو پرسنل میری پریکٹس رہتی ہے، جو میری روٹین ہے، جو میں کام کا میرا ایک طریقہ ہے، اسٹائل ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تو اپنا خیال رکھیے گا، اور مغرب کی نماز جو ہے نا ضرور ادا کیجیے گا. اور بس ابھی تھوڑی دیر میں افطاری بھی ہونے والی ہے. انشاءاللہ کل ملتے ہیں مزید جو ہے نا ہمارا آگے جو نیکسٹ سیشن ہے اس کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ.